الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑی سی مجھے آواز دے رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آدھی رات بیت چکی ہے اور مجھے آپ کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ آپ اس آدھی رات کے وقت تک سر شام سے لے کر اب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ وہ سعادت ہے جو انسان اپنے بازو سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کی عزت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ کل حشر کے دن جب ہم اٹھیں گے تو یہ دعا کریں گے کہ اتنی عزتیں حضور کے ذکر سے ملنی ہیں تو کاش ساری زندگی ہی محفل میلاد میں بیٹھا رہتا، سارا وقت ہی حضور کے ذکر میں گزر جاتا۔ اور اسی لیے بزرگوں نے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور حضور کو جان لیا تو وہ کہہ اٹھے کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ تو آپ اور میں یقیناً یہ نہیں جانتے کہ اس ذکر کی کتنی برکتیں اور اس کی کتنی رحمتیں ہیں۔ سوتے تو ہم روز ہی ہیں، ہر روز نیند کی توفیق ملتی ہے، اللہ اچھے بستر بھی دیتا ہے، اچھے گھر دیتا ہے، لیکن کیا ہی وہ حسین رات ہے جس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہی وہ حسین وقت ہے جس میں آقا دو جہاں کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ ذرا دل برو دلدار کی باتیں کریں، آؤ ذرا حسن یار کی باتیں کریں۔ تو آپ سب اس وقت قسمت کے سکندر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ اس ذکر میں جب کوئی آ جاتا ہے تو اللہ بھی اس پہ فخر فرماتا ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے، آقا دو جہاں تشریف لائے مدینہ، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور اپنے حجرہ سے تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ صحابہ ابھی کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی؟ فرمایا حضور ہم آپ ہی کا حسن و محبت کی باتیں کر رہے تھے، ہم آپ ہی کو گفتگو کا موضوع بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آپ کا حسن بیان کر رہا ہے، دوسرا آپ کی سیرت بیان کر رہا ہے، تیسرا آپ کے گھر والوں کی محبت سے ذکر کر رہا ہے۔ تو حضور آپ ہی ہمارا موضوع ہے۔ پاک اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے قسم دو کہ کیا تم یہی بات کر رہے تھے، کیا قسم دیتے ہو؟ تو جواب دیا حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو گفتگو میں یاد کر رہے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس اندر جبریل آئے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتوں پر اللہ بھی فخر فرما رہا ہے۔ تو آپ اس حدیث کی روح سے اپنی قسمت کا اس وقت ستارہ چمکائے ہوئے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس ایک ایک لمحے کا مول پڑے گا اور اللہ اپنی بارگاہ سے خاص الخاص رحمتیں عطا کرے گا۔ 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے اس درس کی سیاحی میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز کو نبی کے ذکر کی توفیق ملی ہے اللہ نے اس کی قسمت کے رنگ بدل دیے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان گھروں میں رزق برستا ہے جہاں آقا کی یاد ہے،
ہم نے دیکھا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، وہ کبھی بھی محتاج نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے سعادت دی۔ جو قرآن سے آیت کریمہ پڑھی ہے، چونکہ جن کی مجلس ہے ان کا پیغام دینا ضروری ہے۔ محبت نبی میں میلاد تو سجا دیے ہم نے، پیغام نبی کیا ہے یہ بلا دیا۔ تو پیغام نبی ضروری ہے، ٹھیک ہے، عشق کا ذکر اپنی جگہ، عظمتوں کا ذکر اپنی جگہ، حسن کا ذکر اپنی جگہ، آپ کی عزتوں کا ذکر اپنی جگہ۔ آپ کی عزتیں، آپ کا حسن و کمال بے بہا ہے، اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو لہذا وہ تو ذکر اپنی جگہ ہو چکا، نعت خوانوں نے کر لیا اور زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے گئے، دعائیں بھی ہو گئیں۔ اب آئیے حضور کا پیغام لے جائیے، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دیجیے۔ اب وہ پیغام لے جائیے جو حضور دینا چاہتے ہیں، اور حضور کا پیغام قرآن ہے۔ آپ کا پیغام قرآن سے ہے، اور قرآن حضور کی بولی ہے۔ جو حضور چاہتے ہیں ہم سے وہ قرآن ہے۔ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ تو آپ نے پیش کیا ہے حضور کو، اب حضور جو آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ قرآن ہے۔ آپ نے بہت محبت سے باتیں کی ہیں، بڑی پیار سے حضور کی شانوں کو بیان کیا ہے، وہ تو آپ نے پیش کیا ہے، اب ادھر سے بھی کچھ لے جائیں، اور جو وہ دینا چاہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ محمد سے کہا ہوتا، کچھ محمد سے سنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ان سے بھی تو سن لو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن سے میں نے سورہ حج میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ نے ایک بہت قیمتی راز دیا ہے، اور وہ راز اگر میں اور آپ آج سمجھ گئے تو میری اور آپ کی زندگی آج کے بعد بالکل نئی ہو جائے گی۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن خود ایسا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا یہ اتنا بڑا راز ہے جو ابھی میں عرض کروں گا۔ اللہ کرے مجھے توفیق ملے سمجھانے کی، اور آپ کو توفیق ملے سمجھنے کی۔ آئیے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں مکان دے دیں، گھر دے دیں، رہائش دے دیں، ایک ایسا شخص جس کو ہم نے زمین میں رہنے کی جگہ دے دی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جسے ہم رہنے کو جگہ دے دیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ گھر دے دے، بولو نا، بہت بڑا فضل ہے۔ جسے اللہ رہائش دے دے، جس کو اپنی چھت مل جائے، جس کو اپنے رہنے کی زمین ملے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ ان سے پوچھو جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں۔ لہذا اللہ نے خاص ذکر کیا کہ جنہیں میں گھر دے دوں، کون دے بولو؟ جسے اللہ گھر دے دے زمین پہ، اور یہ اللہ کی خاص رحمتوں میں سے۔ لہذا اپنے گھروں میں تم رہتے ہو، تم اپنے گھروں میں زندگیاں گزارتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سوتے جاگتے ہو۔ میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں مجھے، میں ان سے بھی دو باتیں کر لوں۔ تمہارا گھر وہی ہے جو تمہارے شوہر کا گھر ہے، تمہارا گھر وہی ہے جہاں اللہ نے تجھے شادی کے بعد بھیجا ہے۔ یہ بات بیٹا یاد رکھنا، میری بیٹیوں یہ بات سنو۔ آج اس وقت جو حالت ہو چکی ہے، جو اس وقت طلاق کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بچی کو یہ سمجھانا پڑ جاتا ہے کہ تیرا گھر کون سا ہے، تیرا اصل گھر کون سا گھر ہے۔ یاد رکھ بیٹا، تیرا اصل گھر وہی ہے جہاں تیرا شوہر رہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے شوہر کی ماں ہی اس کی ماں ہے، اور اس کے شوہر کا باپ ہی اس کا باپ ہے۔ لہذا اب تو نے ادھر ہی زندگی گزارنی ہے، اور یہی تمہارا اصل گھر ہے۔ وہ پچھلا گھر، وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو ماں باپ نے تجھے دیں، وہ قیامت کے دن اس کا اجر لے لیں گے اللہ سے۔ لیکن تمہاری زندگی جس گھر کے لیے بنائی گئی ہے وہ شوہر کا گھر ہے۔ تو نے اس گھر کو سجانا ہے، تو نے اس گھر کو بنانا ہے۔ تو بیٹا سنو میری بات، اگر اس گھر میں ویرانہ ہے نا، تو اس ویرانے کو تو نے ہی باغ بنانا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہاں تمہیں باغ ہی ملے، ضروری نہیں وہاں تجھے بڑا اچھا اور بڑی بہترین رہائش مل جائے، نہیں، اصل زندگی وہ ہے جو خود بنائی جائے۔ علامہ اقبال اسی لیے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے،
علامہ کہتے ہیں میں تو تجھے زندہ ہی نہیں مانتا اگر تو اپنی دنیا خود بنا نہیں سکتا تو میری بیٹی یہ چھوڑ دے کہ تجھے کوئی اچھا گھر ملے گا تو جاؤ گی، جہاں جاؤ اسے ہی اچھا بنا لو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں، سنو میری یہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سمجھدار عورت اگر فقیر کے گھر بھی چلی جائے تو اللہ کی برکت ایسی ہے کہ اگر سمجھدار عورت کسی فقیر کے گھر بھی گئی ہے تو اسے بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس کے اندر اتنا ہنر ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ فقیر کو بھی بادشاہ بنانے پہ قادر ہے۔ اور ایک بے وقوف عورت کسی بادشاہ کے گھر بھی چلی جائے تو اسے بھی فقیر بنا دیتی ہے۔ تو بیٹا یہ تمہارے اوپر ہے، وہ گھر جو تمہیں اللہ دے گا نا وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ مجھے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ سن رہے ہو میری بات؟ دھیان سے سننا ذرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم خاتون، محبوب کائنات، محبوب کائنات کی محبوبہ ہیں آپ۔ اور رسول اسلام آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے، مولا میں اپنی ہر بیوی سے انصاف کرتا ہوں لیکن عائشہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، مجھے معافی دے دینا، میں اس کی طرف زیادہ جھک جاتا ہوں، میرا دل ادھر جھکتا ہے۔ اس کی وجہ میری ماں کی ایسی خوبیاں ہیں، دو خوبیاں آپ کی۔ پہلی خوبی یہ کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھا کرتی تھی، عورتوں کے جھمگٹے میں بیٹھنا آپ کو پسند نہیں تھا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو ہم دیکھتے نہیں، عورتوں میں نہیں بیٹھتی، آپ کم بیٹھتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب میں بیٹھی ہوں تو سوائے غیبت اور چغلی کے کچھ نہیں سنا، صرف غیبتیں سنی ہیں اور چغلی سنی ہے، لہذا میں نے یہ محفل چھوڑ دیا عورتوں کو، میں نے مجلس چھوڑ دیا عورتوں کی، اس لیے کہ وہاں صرف غیبتیں ہیں اور چغلیاں ہیں۔ اور دوسری آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ 10 برس حضور کے ساتھ رہی ہیں، 10 برسوں میں صرف 4 بار اپنے والد کے گھر ملنے کے لیے گئی ہیں آپ۔ کتنی بار؟ ذرا پچھلے بولے، ذرا سارے بولو یار۔ 4 بار اپنے والد کے گھر گئی ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ جاتی نہیں اپنے میکے؟ تو فرمایا اس سونے کے چہرے کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حضور کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو دن چڑھتا ہے، چہرے کو دیکھتی ہوں تو شام ہوتی ہے۔ نظر کون چھوڑ کے جائے نہیں؟ تو یہاں بھاگ کے پیچھے، بھاگ کے پیچھے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا، گھر میں بیٹھنے کا روح ہی نہیں ہے تو گھر بسے گا کیسے؟ تو اللہ فرما رہا ہے جسے میں زمین میں گھر دے دوں، مجھے کہو نا سبحان اللہ، جسے زمین میں میں گھر دے دوں، وہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ اللہ نے تجھے گھر کی چھت دی ہے، بیٹے اس کو سجا، اس کو بنا، اسی کو اپنا سمجھ، اور یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی برکت اور رحمت کو لے جائے، دیکھیے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے برآمدے میں جھاڑو دیتی ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ اسے کعبے میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ چھوٹی بات ہے یہ، اپنے گھر کے برآمدے میں جھاڑو دینا کتنی بڑی بات۔ تو اللہ کرے میری بیٹیاں کی بات سمجھیں انشاءاللہ۔ تو کہہ دو آج جو آت مچی ہوئی ہے، جو آج اس وقت طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ ماں باپ یہ سمجھاتے ہیں اور نہ ہی اس بچی کو یہ تعلیم ہے کہ اصل گھر اس کا ہے کون سا۔ تو اللہ یہ توفیق دے دے۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ نے گھر دیے ہیں، تو اب اللہ قرآن میں آگے فرما رہا ہے کہ جس کو میں گھر دے دوں وہ کیا کرتا ہے؟ اقام الصلاۃ، تو وہ وہاں نماز کا نظام قائم کرتا ہے۔ ذرا انشاءاللہ کہیے کیا کرتا ہے بولو؟ وہ وہاں نماز کا نظام بناتا ہے۔ اقام الصلاۃ، جس گھر میں تم رہتے ہو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ وہاں نمازیں پڑھی جائیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارا پہلا کام اس گھر میں یہ ہے کہ وہ گھر نمازی ہو جائے۔ تم نماز پڑھو، تمہاری بیوی نماز پڑھے، تمہارے بچے پڑھے، تمہاری ماں پڑھے، بھائی پڑھے، بہن پڑھے، تمہارا پورا گھر نمازی ہو۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اس گھر میں نوست نہیں آ سکتی، لڑائی جھگڑا وہاں نہیں ہو سکتا، فساد وہاں نہیں ہو سکتا، وہاں نوستیں نہیں گھر پہ آ سکیں گی، کیونکہ وہاں ہر وقت نمازوں کے وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہذا نماز کا نظام بنانا، نماز کتنی ضروری ہے اور کتنی بڑی ہے۔ اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔
لیکن آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات کر نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم پردے میں ہو جاؤ، اس نے کوئی راز کی بات ہے، کوئی شرم اور پردے کی بات ہے تو تم پردے میں چلے جاؤ۔ صحابہ چلے گئے۔ وہ عورت بولی کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ، مجھ سے زنا ہوا، اس سے پھر بچہ ہوا، اور میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد میں نے اس کی لاش کے ٹکڑے کیے، اور اس کی لاش کے ٹکڑوں کو میں نے مرتبان میں ڈال دیا، اور اس مرتبان میں سرقہ تھا، اس سرقے کو میں جو ہے وہ بیچتی بھی رہی۔ حضور اسلام نے سنا تو آپ پریشان ہوئے، کہا بہت بڑا ظلم کیا، ایک تو زنا ہو گیا، پھر بچہ ہوا، اور پھر قتل کر دیا اس نے، اور پھر اس کی لاش کو ٹکڑے کر کے تو سرقے کو بھی بیچتی رہی۔ کہا جی حضور مجھ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن میرا ضمیر اور میرا دل اس وقت گناہ کی اس دلدل میں جا کے پریشان ہے، حضور میں کیا کروں، مجھے بتائیے میں کیسے توبہ کروں۔ تو آقا اسلام نے فرمایا وہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو کیسے توبہ کرے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے تیری عصر کی نماز چھوٹ چکی ہے، مجھے یوں لگا جیسے تیری عصر چھوٹ گئی۔ نہیں سمجھے؟ یعنی عصر، زنا چھوڑنا زنا سے بھی برا، عصر چھوڑنا قتل سے بھی برا، عصر چھوڑنا، عصر کی نماز کو ترک کر دینا، یہ اس سرقے کے اندر جس میں لاش بچے کی ٹکڑے پڑے اس کو بیچنے سے بھی برا، اتنی بری چیز۔ اور یہاں ایک عصر، یہاں تو کئی مہینوں سے عصر نہیں پڑی جناب، یہاں تو کئی مہینے گزر گئے عصر چھوڑے ہوئے، آپ ایک عصر کی بات کرتے ہیں۔ اس قدر بڑا معاملہ نماز۔ اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر عام گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہوگا، بے نمازی کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ کیا جائے گا، فرعون کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے، حامان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ کس کو ہم یہ سنائیں حضور کتنے بڑے تھے، کتنے بے نمازوں کے بے نماز، جھنڈ کے جھنڈ، ملے کے ملے بے نماز۔ اپنی مسجدوں کے حال دیکھ لو کیا ہیں، باہر جو ہے وہ میلاد شریف کا جلوس جا رہا ہے، ہزاروں لوگ بازار میں پھر رہے ہیں، اندر ظہر میں آدھی صف کھڑی ہے۔ کس کو آپ میلاد سناتے ہیں؟ خدارہ نماز کی طرف آؤ، انشاءاللہ تو بول دو، خدارہ نماز کی طرف واپس پڑھ لو، نماز کو چھوڑنا حرام کر دو اپنے اوپر، ہر صورت نماز کی پابندی کرو۔ دیکھو کہا کہ جس کو میں گھر دیتا ہوں وہ سب سے پہلے نماز قائم کرے، وہاں گھر کے لوگ اندر نماز پڑھی جائے، ظہر کے وقت نماز ہو جائے، عصر کے وقت نماز ہو جائے۔ مجھے بتاؤ لڑائی کا وقت کب ملے گا لوگوں؟ وہاں پریشانی آئے گی کیسے؟ مغرب کا مغرب پڑھی جا رہی ہے، عشاء کے وقت عشاء پڑھی جا رہی ہے، ظہر کے وقت ظہر پڑھی جا رہی ہے، کتنی برکت ہوگی۔ اور سنیے، جب اللہ اذان دلواتا ہے نا نماز کے لیے تو اس میں بڑا راز ہے، اس میں اللہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اذان کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے حی علی الصلاۃ۔ کیا لفظ ہے ذرا بول دو؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، ترجمہ یہ کرتے ہیں جو کہ غلط ترجمہ ہے، یہ غلط، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ آؤ نماز کی طرف نہیں، عربی میں آنے کے لیے تعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعال علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو تعال تو نہیں بولتا مؤذن، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ تو حیا کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف آ دو، ہر شے چھوڑ دو، جس حالت میں ہو اب ہر شے ترک کر دو، نماز کی طرف چل پڑو۔ آگے ہے حی علی الفلاح، سارے کام چھوڑ دو، کامیابی ادھر ہے جدھر میں بلا رہا ہوں، کامیابی وہاں پہ ہے جہاں ہم بلا رہے ہیں، وہ کامیابی ہے، اور چھوڑ کے آؤ سب کچھ، سب کچھ چھوڑ دو۔ تو یہ ہے نماز، نماز کی اتنی برکت ہے، نماز کا اتنا بڑا فضل ہے۔ ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو، ایک بات کرتا ہوں اور پھر